دیکھ رہے ہیں، ہر پل دیکھ رہے ہیں، ہر لمحہ دیکھ رہے ہیں۔ اس کی دلیل کہتے ہیں میرے امام، شش جہت سمت مقابل، شب و روز ایک ہی حال، دھوم ون نجم میں ہے آپ کی بینائی کی۔ اس کی تشریح نہیں کرتا، لیکن یاد رکھنا ہر لمحہ دنیا حضور کی نگاہ میں ہے۔ یہ محفل اب بھی حضور کی نگاہ میں ہے، میں بول رہا ہوں، تم سن رہے ہو، حضور کی نگاہ میں ہے۔ کس نیت سے بیٹھے ہو، حضور کی نگاہ میں ہے۔ کیوں بیٹھے ہو، حضور کی نگاہ میں ہے۔ کیوں آئے ہو، حضور کی نگاہ میں ہے۔ وہ دیکھ رہے ہیں گنبد خضرا سے، بلکہ واللہ جسمانی طور پہ تو گنبد خضرا میں ہے، لیکن روحانی طور پر وہ ہماری جانوں سے زیادہ قریب ہے۔ جو میری جان سے زیادہ قریب ہے مجھ سے، انہیں میں ڈھونڈ رہا ہوں۔ مجھے ہوا کیا ہے، النبی اولا بالمومنین من انفسہم، نبی مومنوں کی جان سے زیادہ قریب ہے۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں، جب رسول اللہ کی امت کی بیٹیاں رشتے نہیں آنے کی بنیاد پر، غلط رسومات کی بنیاد پر، جہیز کی بنیاد پر جب بستروں پہ سسکیاں لیتی ہوگی، اس وقت حضور کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ کیا گزرتی ہوگی بتاؤں؟ آؤ تھوڑا تصور کرو۔ بدر میں 70 کافروں کو قیدی بنا کر لایا گیا تھا۔ دھیان سے سننا، حضور سے محبت کی بات کرتے ہو، جلوس میں نعرہ لگاتے ہو، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، نبی کے نام پہ جان دینے کی بات کرنے والوں، لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگانے والوں، سارے نعرے سر آنکھوں پر ہے۔ لیکن سن لو، کاریں مانگتے ہو، بائک مانگتے ہو، شادی کو مہنگی کر دیا، غریبوں کی بچیوں کی آبرو کے جنازے اٹھ رہے ہیں، بچیاں سسکیاں لے رہی ہے۔ آؤ غریبوں کی بچیوں کا خیال نہ کرتے ہوئے کم از کم اپنے نبی کا خیال تو کرو، جان ایمان کا خیال تو کرو، روح کائنات کا خیال تو کرو، مصطفیٰ جان رحمت جن کا احسان ہمارے بال بال پر ہے، ہماری سانس سانس پر ہے، وہ رسول کی شان دیکھو۔ بدر کے 70 قیدی باندھ کر لائے گئے ہیں۔ آقا نے فرمایا مسجد نبوی کے صحن میں ان کو ڈال دو۔ کوئی جیل نہیں تھی اس وقت مسلمانوں کے پاس، قیدی جیل میں نہیں رکھے جا سکتے تھے۔ اور آپ کو بتاؤں، یہ میرے نبی کی شان ہے، جو مسلمان نہیں تھے ان کو قیدی بنایا، تو سرکار نے فرمایا ایک ایک قیدی کو ایک ایک آدمی اپنے ذمے پہ لے لے، اور جو تم کھاؤ وہ اس کو کھلاؤ، جو تم پہنو وہ کپڑے اس کو پہناؤ۔ لیکن یاد رکھنا، بات پہلی رات کی ہے، بدر سے واپس آئے، مسجد نبوی کے صحن میں سب کو باندھ کر ڈال دیا گیا۔ توجہ کرنا، اور اگر مائیں اور بہنیں بھی موجود ہیں، سب مان جاتے ہیں، عورتیں نہیں مانتی، کہتی ابھی تو بیٹے کی شادی، اس وقت تو جو مل جائے گا مل جائے گا، آگے تو نہیں ملے گا۔ بھکارن نہ بنو، سیدہ فاطمہ کی کنیز و خیال کرو، سیدہ زینب کی نام لیوا و خیال کرو۔ بھکارن نہ بنو، کون دے گا کیا دے گا، رے کون دیتا ہے، دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ پہلی رات بدر کے واپس آنے کے بعد مسجد نبوی کے صحن میں بدر کے قیدیوں کو باندھ دیا گیا تھا، اور باندھنے کے بعد اللہ کے رسول بظاہر تھک کر اپنے حجرے میں لیٹے ہوئے تھے، تو بدر کے قیدی رسی بندھنے کی وجہ سے آہ 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 کر رہے تھے۔ دشمن جو لڑنے آئے تھے، صحابہ کو مارنے آئے تھے، جب ان کی کراہنے کی آواز سنی، حضور آواز دیتے بلال، بلال حاضر ہوتے، لبیک یا رسول۔ آقا فرماتے بلال ان کافروں کی رسیاں ڈھیلی کر دو، اس لیے کہ ان کے کراہنے کی آواز مجھے سونے نہیں دے رہی ہے، ان کے کراہنے کی آواز مجھے بے چین اور بے قرار کر رہی ہے۔ مسلمانوں، اگر کافر کراہے تو رسول اللہ تڑپ جاتے ہیں۔ جب 35 سال کی وہ بچی غربت کی وجہ سے جس کو اچھا رشتہ نہیں آتا، اس کا باپ آپ کو بھیک میں کار نہیں دے سکتا، بائک نہیں دے سکتا، جب وہ بستر پر بغیر شوہر کے کراتی ہوگی تو رسول اللہ کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی، آقا کریم کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی۔ چین سے سونے والوں، آپ سے کہتا ہوں یہ دنیا کیا ہے میرے بھائی، محنت کی کمائی قبر میں نہیں لے جاؤ گے، جہیز کے نام پہ بھیک مانگ کر وہ کیا قبر میں لے جاؤ گے۔ کتنے دن تک کار چلے گی، کتنے دن تک بائک چلے گی، کتنے دن تک ٹیویاں چلے گی، کتنے دن تک کہ یہ لاکھوں روپے کی بھیک چلے گی۔ ایک بات ذمہ داری سے کہتا ہوں، میری قوم کے جوانوں، پیسے دولت جہیز لوگے، ایک دن وہ ختم ہو جائے گا، لیکن اگر رسول اللہ کی امت کی کسی بیٹی کی عزت
کی حفاظت کی نیت سے اور حضور کی خوشی کی نیت سے کسی غریب کو بغیر جہیز کے گھر میں لے آؤ گے تو رسول اللہ کے کرم کی نظر اٹھے گی تو وہ قیامت تک تیری نسلوں پر باقی رہے گی. یہاں بھی خوش رہو گے وہاں بھی خوش رہو گے. میری گزارش ہے اگر جھارکھنڈ والے جوانوں صرف نعروں کے قاصد ہو تو ہمیں کوئی دل ٹھنڈا نہیں ہے آپ سے, اور اگر عمل کرنے آئے ہو تو اپنے نبی کی خوشی کے لیے جب جان قربان کرنے کی بات کرتے ہو تو آج حیرت کر لو کہ یا رسول اللہ اگر میں شادی کروں گا تو صرف دلہن لاؤں گا, اس کے ساتھ کچھ نہیں لاؤں گا. ساتھ میں ہوگی تو آپ کی خوشیاں ہوگی, آپ کی رحمت ہوگی, آپ کا کرم ہوگا, آپ کی عنایتیں ہوگی, اور جس پر ان کی عنایتیں ہو گئی یاد رکھنا انسان دیتا ہے تو حیثیت کے مطابق دیتا ہے, اور محبوب خدا دیتے ہیں تو اس کو دینے والا بنا دیتے ہیں. واہ 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 واہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, رحمت للعالمین. زبردستی نہیں بولو. آج کی اس محفل میں کون جوان ہمت کرتا ہے میرے لیے نہیں, امین القادری کے لیے, اپنے نبی کی خوشی کے لیے. حضور دیکھ رہے ہیں کون ہاتھ اٹھا کر یہ وعدہ کرتا ہے کہ میں صرف دلہن لاؤں گا, ساتھ میں کچھ نہیں لاؤں گا. سسر اٹھا کے رکھو تاکہ اللہ بھی گواہ رہے, فرشتے بھی گواہ رہے. حضور گنبد خضرا سے دیکھ رہے ہیں, بغداد سے میرا غوث دیکھ رہا ہے, اجمیر مولا سے غریب نواز. ذرا ہاتھ اٹھا کے رکھیں. انقلاب آنا چاہیے. جلسوں کا مقصد صرف سیر و تفریح نہیں ہے. اٹھا کے رکھو, فرشتوں کی فہرست میں اپنا نام درج کروا لو. کتنے لوگ ہیں صرف دلہن لاؤں گا, جہیز ساتھ میں نہیں لاؤں گا, سسر دینا بھی چاہے گا, وہ کہوں گا تو جب چاہے تیری بیٹی کو دینا, شادی کے موقع پہ نہیں لوں گا. کتنے لوگ ہیں مجھے صرف نبی کی خوشی چاہیے, مجھے صرف نبی کی رضا چاہیے. یہ رسول اللہ دیکھ رہے ہیں. اللہ اٹھا کے رکھیے, تھوڑا اوپر اٹھائیے, ہو سکے تو دونوں ہاتھ اٹھائیے. ہاں سبحان اللہ, ماشاء اللہ, قربان جائے. یا اللہ ہاتھ اٹھانا ان کا کام ہے, اور ان ہاتھوں کا بھرم رکھنا تیری شان کریمی پر ہے. یاد رکھنا میں کوئی بڑا آدمی نہیں ہوں, اور نہ میں اپنی سیادت کا, اٹھا کے رکھیے, نہ میں اپنی سیادت کا جنجنا بجانے کا عادی ہوں, لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں اے میری قوم کے جوانوں, تم نے میرا دل خوش کر دیا. اگر تم مجھے کروڑوں روپے بھی دیتے واللہ میں اتنا خوش نہ ہوتا جو اس پر میں خوش ہوں. اس لیے کہ یہ جتنے ہاتھ اٹھے ہیں سینکڑوں میری قوم کی بیٹیوں کی آبرو محفوظ ہو جائے گی. یاد رکھنا میرا اس خاندان سے تعلق ہے جس میں نسب فاطمہ اور علی پہ جا کر انتہا کو پہنچتا ہے. اگر اللہ نے کل مجھے کوئی مقام عطا کیا تو ان جوانوں کی ضرور میں سفارش کروں گا کہ یا اللہ تیرے محبوب کی خوشی کے لیے ان لوگوں نے قوم کی بیٹیوں کی آبرو بچانے کا وعدہ کیا تھا. یہ تو جن کی شادی ہونے والی وہ, اب وہ لوگ بڑے لوگ, آپ ہاتھ اٹھا کے رکھیے, ہاتھ اٹھا کے رکھنا ہے. لیکن اب وہ بڑے لوگ جو اپنے بیٹوں کی شادی کرو گے تو کتنے ہیں کہ میں سمدھی سے کوئی جہیز نہیں مانگوں گا, نہ مانگوں گا نہ لوں گا. میرے شہر مالے گاؤں کے اندر جب یہ شروع ہوا ایسی شادیاں شروع ہو گئی ہے. لوگوں نے کہا ہم فقیر ہیں کیا نہیں دے سکتے, کہا تو فقیر امیر ہے تو جان, میں بیٹی کے سوا کچھ نہیں لے کر کے جاؤں گا. ہمارے شہر میں سلسلہ شروع ہو گیا ہے. جھارکھنڈ والوں اللہ تمہیں ہمیشہ آباد رکھے, بی بی زہرا کی چادر کے سائے میں رکھے, رسول اللہ کی چادر کرم کے سائے میں رکھے. اللہ جب تک چاند اور سورج نکلتے ڈوبتے رہے ان ہاتھ اٹھانے والوں کے گھروں کو خوشیوں سے آباد کرنا, لیکن عمل بھی کرنا ہوگا. ایک بات آپ کو بتاؤں, جزاکم اللہ خیر, ایک بات آپ کو بتاؤں, یا اگر کوئی, اللہ اکبر, یا رسول اللہ زندہ باد, اگر کوئی حضور کی خوشی کے لیے سمجھوتا کر لے اپنی خواہشات سے, کرم کیا ہوتا ہے. بات پلٹ گئی, ناظم صاحب نے اشارہ کیا تو میں اسی طرف پلٹ گیا. لیکن آپ ایک بات سنیے, دیکھو ایک اور مسئلہ, یہ جو لکھ رہے ہیں نا, لکھ رہے ہیں یہ بھو رہا ہے, وہ لکھنے سے صرف لکھو اچھی بات, کام نہیں چلے. صرف جلسوں میں بولیں گے تو کام نہیں چلے بھائی. جب مقرر خود جائز لے گا تو پھر کام نہیں بنے گا. معاف کیجئے گا, خوگرے حمد سے تھوڑا سا گلا بھی, ہاں ایسا نہیں چلے گا, خود سے شروع کرنا پڑے گا. جی ورنہ ہم کہتے ہیں تم سدھرو, تم کہتے ہیں ہم سدھرو, تو تو اور تو کے اندر معاملہ خراب ہے. میں نے مخلص بننا ہے کیونکہ میری آخرت میں نے درست کرنا. ہمیں خود شروع کرنا پڑے گا.
ورنہ نہیں تو سب کو کہیں گے نہیں آپ نہیں کرے، اور اس کا نہیں میری بیوی نہیں مان رہی تھی، تو جو اللہ کی مرضی کے آگے بیوی کی مرضی کو چلائے، پھر میں نہیں سمجھتا کہ اس کو ممبر پہ بیٹھنے کا کوئی حق ہے، حق ہے، حق ہے، حق ہے، بات ہے، نہیں ہے اس کا بیٹھنے کا حق، کیونکہ جو اللہ کی مرضی پہ قربان ہو جائے، واللہ ورسولہ احق ان یرضوا، اللہ رسول زیادہ حقدار ہے کہ انہیں راضی کیا جائے۔ جس کی بیوی اس کی مرضی کے آگے جاتی ہو تو پھر وہ بندہ پبلک کو کیسے کنٹرول، جو بیوی کی تربیت نہ کر سکا وہ پبلک کی تربیت کرنے کا کیا حق رکھتا ہے؟ یہ بات میری معذرت کے ساتھ، اس لیے پہلے آپ کو ختم کرنا پڑے گا۔ نمبر دو، یہ جو ہر ایک بچے کے دماغ کے اندر یہ بات ہے نا، مجھے گوری لڑکی چاہیے، اور لڑکیوں کے دماغ میں مجھے گورا لڑکا چاہیے، اور میرے معیار کا چاہیے، میں ڈاکٹر تو لڑکی بھی ڈاکٹر، لڑکی ڈاکٹر تو لڑکا بھی ڈاکٹر، یہ نہیں۔ ایک بات یاد رکھنا، آپ کو کہیں نہ کہیں سمجھوتا کرنا پڑے گا۔ ایک بات، اپنا معیار کیا ہے؟ توجہ، اسی میں بات مکمل کروں گا لیکن سن لے، دل کے درد ہے، عنوان بدل گیا۔ اپنا معیار کیا ہے؟ ڈاکٹر، ٹیچر، انجینئر، یہ سب اپنی جگہ عزت والے ہیں، ہمارا معیار ایک ہی ہے، ایمان والا، بس۔ جی جی، اس سے بڑی کوئی ڈگری نہیں ہے۔ ڈاکٹر کی ڈگری، ٹیچر کی ڈگری، انجینئر کی ڈگری، ماسٹر کی ڈگری، پائلٹ کی ڈگری، لائر کی ڈگری، بیرسٹر کی ڈگری سب قبر کے باہر رہے گی، ایمان کی ڈگری قبر کے اندر جائے گی، اور یہ وہ ڈگری ہے جو جنت تک لے جائے گی، اور ایمان کی ڈگری جو قبر میں لے جائے، میرے امام کہتے ہیں جو ایمان کی ڈگری قبر تک لے جائے گا تو فرشتے بھی اس کا عزت کریں گے، احترام کریں گے، کہتے ہیں نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، فدا ہو کہ تجھ پہ یہ عزت ملی ہے۔ صرف مومن دیکھو، مومن کالا ہو، گورا ہو، کالی ہو، گوری ہو، ایک بات یاد رکھنا، میں نے بہتوں کو، میرے دوست تو ایسے ہیں جو میری بچپنے میں بڑے خوبصورت تھے، ابھی وہ مجھے اتنے اچھے نہیں دکھتے، پیٹ بڑا ہو گیا، موٹے ہو گئے، اور جو وہ دانتوں میں بھی گیپ ہو گیا، پہلے نہیں تھا، پتہ نہیں کیسے ہو گیا، ایسا ہے۔ اس کے بعد کچھ لوگ اس وقت تو اچھے نہیں دکھتے تھے، ابھی بہت اچھے دکھتے ہیں۔ عمر کے ساتھ ساتھ صحت بدلتی ہے، کوئی ضروری نہیں 18 سال کی عمر میں جو جیسا دکھے وہ 40 سال کی عمر میں بھی ویسا ہی دکھے، ایسا ضروری نہیں۔ اس لیے کالا گورا چھوڑو، حسن کیا ہے؟ اصل حسن رسول اللہ کی وفاداری ہے۔ اس سلسلے میں ایک حدیث سن لو، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے۔ مدینہ منورہ میں ایک صحابی ہیں جن کا رنگ پکا ہے، حضور کو خوش کرنے کے لیے اپنی خواہشات سے جو سمجھوتا کر لے، حضور اس کو کتنا نوازتے، قربان میں ان کی بخشش پر، مقصد بھی زباں پر آیا نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا، دامن میں ہمارے سمایا نہیں۔ بے شک، میں قوم کی بیٹیوں سے بھی کہتا ہوں، میری بچیوں اگر زیادہ پڑھ لیا ہے، اگر آپ سوچتی ہے کہ مجھے بھی پڑھا لکھا چاہیے، نہیں ملے گا پڑھا لکھا تو میں دوسرے کے گھر میں جھانکوں گی، ایسا نہیں، حضور کا دل دکھے گا۔ اور ایک بات آپ کو کہوں، یہ دین حضور کا گھر ہے، دین ایک کانفرنس ہے نا، یہ حضور کا گھر ہے، جو دین میں ہے وہ حضور کے گھر میں ہے، جو دین میں ہے وہ حضور کے قلعے میں ہے، جو دین میں وہ حضور کی پناہ میں ہے۔ حضور کا گھر چھوڑ کے مت جاؤ، یاد رکھنا، آقا کا گھر چھوڑ کے مت جاؤ، جو حضور کا گھر چھوڑ کے جائے گا یہاں بھی ذلیل ہوگا، وہاں بھی ذلیل ہوگا۔ ایک